آج جس کھانے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے آتش خور پرندہ۔ ایک تھا بادشاہ، عقل اور فہم رکھنے والا۔ وہ قدیم ہندوستان کی ایک ریاست پر حکومت کرتا تھا، اس کا نام رائے تھا۔ اس نے شاعروں و دانشوروں میں سے اپنے وزیروں و کارگزاروں کا انتخاب کیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک عقل و ہنر مند تھا۔ اس کا ایک مصائب بھی تھا، وہ دانا اور جہاں دیدہ۔ اسے بہت سی داستانیں اور کہاوتیں ازبر تھیں۔ بادشاہ کے ہاں جب محفل جمتی تو اس مصائب کو صدر محفل بنایا جاتا، اور جب کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جاتا تو مصاحبی کی راہ کو حتمی مانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کا مصائب سب سے صحیح تر بات کہتا تھا، ہر علم سے ربط رکھتا تھا، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا۔ ایک روز ایک بزرگ نے سفر سے لوٹے ہوئے تو بادشاہ کے بہت سے درباری اس کی محفل میں حاضر ہوئے۔ بزرگ باتیں کر رہے تھے اور مسافرت کے فوائد بیان کر رہے تھے۔ بادشاہ کا مصائب گویا ہوا۔ واقعی سفر انسان کی عقل اور تجربے میں اضافہ کرتا ہے، اور ہر ملک اور شہر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دوسری جگہ نظر نہیں آتی۔ مثلاً ایک پرندہ ہے جو آگ کے اوپر چلتا اور جلتا نہیں، آگ کھاتا ہے، اسے کچھ تکلیف نہیں پہنچتی، جب تک کوئی سفر نہ کرے اسے نہیں دیکھ سکتا۔ حاضرین میں سے ایک بولا، جی ہاں، دنیا میں بہت سے عجیب و غریب چیزیں ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ ایک پرندہ آگ کے اوپر چلتا ہے یا آگ کھاتا ہے، اس کا منہ نہیں جلتا، قابل یقین نہیں۔ مصاحب نے اپنی بات کو تقویت دینے کے خیال سے کہا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جب تک کوئی نہ دیکھ لے یقین نہیں کرے گا۔ میں نے یہ پرندہ دیکھا اور یہ وجود رکھتا ہے۔ حاضرین میں سے ایک اور بولا، کتابوں میں اس پرندے کا ذکر آیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کا نام سمندر ہے، لیکن میرے نزدیک سمندر ایک خیالی اور انسانی مخلوق کا نام ہے، جیسے مثلاً بعض چیزیں جن کے نام اور داستانیں تو ہیں مگر انہیں کسی نے دیکھا نہیں، مثلاً سمیرگ، قوقاف اور گول بیابانی وغیرہ۔ ایک اور صاحب گویا، صحیح ہے کہ میرے خیال میں محترم صاحب سی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے مگر غلطی سے کہہ گئے میں نے دیکھا ہے، وگرنہ اس طرح کے جانور کو دیکھنے کا دعویٰ عقل سے بعید ہے۔ چونکہ مصاحب نے اس جانور کو دیکھنے کی زبانی شہادت دی تھی اور اپنی بات پر ضد کر رہا تھا اور کہنے لگا، جی ہاں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے۔ چونکہ تم نے نہیں دیکھا اس لیے تمہیں یقین نہیں آتا، میں جھوٹ نہیں بولتا اور علم بھی اسی کے موجود ہونے کی نفی نہیں کرتا۔ حاضرین دربار اور اس کے وجود سے انکار کیا اور بولے، اب چونکہ بادشاہ کا مصاحب اسے دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے سو اس کے احترام میں ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں، لیکن یہ بات قابل یقین نہیں۔ مصاحب نے جس قدر بھی دلیلیں دیں اور اپنی بات کو سچ ثابت کرنا چاہا، قابل توجہ نہ سمجھی گئی۔ آہستہ آہستہ معاملہ تمثیل اور تن تک جا پہنچا۔ حاضرین کہنے لگے، مشہور ضرب المثل ہے کہ جہاں دیدہ جھوٹ بولتا ہے۔ مصاحب نے اب تک کہ جھوٹ نہ بولا تھا، لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضرب المثل درست ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے مصاحب کو بادشاہ کی نظر میں کم دقت اور ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ اس روز مصاحب غمگین، افسردہ اور دل شکستہ ہو کر بادشاہ کی مجلس سے اٹھا اور اپنے دل میں کہنے لگا، اب جب یہ معاملہ پیش آ گیا ہے تو میں جب تک اپنی بات ثابت نہ کروں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ لوگ جب کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے یقین نہیں کریں گے۔ میں سفر پر اپنا روانہ ہوں گا، اس پرندے کو حاصل کر کے بادشاہ کو مجلس میں دکھاؤں گا اور ثابت کروں گا کہ مصاحب جھوٹ نہیں بولتا۔ مصاحب گھر آیا، نقد رقم اور گھر کا سامان سادھ لیا اور سفر پر روانہ ہوا۔ شہر شہر اور آبادی آبادی گھوما پھرا، کتابوں اور کتاب خانوں سے رجوع کیا، ہر شخص ہر جگہ تحقیق کی تاکہ آتش خور پرندے کا اصل ٹھکانہ معلوم کر سکے۔ یوں اس قصے کو کئی برس گزر گئے اور کسی کو خبر نہ تھی کہ مصاحب کہاں ہے۔ سب کہتے تھے کہ مصاحب اچانک گم ہو گیا ہے۔ ادھر مصاحب زمین کاغذ بنا شہر شہر اور ملک گردش کر رہا تھا اور آتش پرندے کی کھوج میں تھا۔ اس عرصے میں وہ چند بار چوروں اور ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھا، چند بار اجنبی ملکوں میں جاسوسی کے طور پر دھر لیا گیا۔ مختصر یہ کہ بڑی درد سری اور تکلیف جھیلنے کے بعد بالآخر اپنے گوہر مقصود کو پہنچا۔ اس نے اپنا سارا سامان فروخت کر دیا اور اس عام خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آتش خور پرندہ ہر آب و ہوا میں زندہ نہیں رہتا، اس نے احتیاطاً ایک سے زیادہ پرندے خرید لیے تاکہ کم از کم ایک کو زندہ حالت میں بادشاہ کے حضور پہنچا سکے۔ وہ بازار خراب بالآخر اپنے وطن پہنچ گیا۔ بادشاہ کو جو ہی مصاحب کی آنے کی خبر ملی، اسے اپنے دربار میں طلب کیا اور اس کے گم ہو جانے اور دیگر حالات
کی تفصیل دریافت کی۔ مصاحب نے بادشاہ کی توصیف کی اور کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی بات دلیل کے بغیر نہیں کہی تھی اور کسی نے مجھے جھوٹا نہ کہا تھا۔ حالانکہ فلاں دن آپ کی موجودگی میں آتش خور پرندے کا قصہ چھڑ گیا اور میں نے کہا تھا کہ میں نے اسے دیکھا ہے، اور حاضرین نے اسے جھوٹ جانا اور میرا مذاق اڑایا۔ میں بہت شرمندہ ہوا۔ میں نے چاہا کہ ثابت کروں کہ میں جھوٹا اور چال باز نہیں ہوں، چنانچہ اس وقت سفر پر روانہ ہو گیا۔ اب اسے آپ اپنے ہمراہ لے آئے ہو تاکہ اپنی بات کو سچ ثابت کر سکوں۔ بادشاہ نے مصاحب کی دلجوئی کی اور بولا، بہت خوب ہوا، اس صورتحال کے بعد تم نے دنیا کی سیر کر لی اور ایک اور قابل دید تحفہ لے کر آئے ہیں۔ میں تمہیں ملامت تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے روز خود مجھے تم پر حیرت ہوئی تھی کہ تم ایسی بات کیوں زبان پر لائے۔ میں تو تمہیں اس سے کہیں زیادہ معقول سمجھتا تھا۔ مصاحب بولا، اب تو اس کی دلیل میرے پاس ہے، سو اب آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بادشاہ، یقیناً اب دلیل تمہارے پاس ہے، یہ قول شاعر اب تم نے کام کر دکھایا ہے، لیکن مجھے تعجب ہے کہ اس پر تھا کہ تم ایسی بات کیوں کہی اور ایسا دعویٰ کیوں کیا کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے اتنی زحمت اور مشقت اٹھانا پڑے۔ عاقل آدمی کو چاہیے کہ ہر کام اور ہر بات کے موقع کو محل وقوع سمجھے اور جانچ بانچ، لیکن مجھے تعجب ہے اس پر تھا کہ تم نے ایسی بات کیوں کہی، ایسا دعویٰ کیوں کیا کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے اتنی زحمت اور مشقت اٹھانا پڑے۔ عقل آدمی کو چاہیے کہ ہر کام ہر بات کو موقع محل کو سمجھے اور جانچے اور کوئی بڑا دعویٰ اس وقت کرے جب اس کا فوری ثبوت اس کے پاس موجود ہو۔ مصاحب نے بادشاہ سے مدد کی اور جواب دیا، آپ نے درست کہا، ہر چیز کو جاننا اور سمجھنا چاہیے، لیکن ہر چیز کو جگہ اور ہر وقت نہیں کہنا چاہیے۔